شعبان المعظم اپنے آب و تاب کے ساتھ آمد رمضان کی طرف گامزن ہے۔ وقت تو ہر حال میں گزر ہی جاتا ہے اور وقت ہر حال میں گزر ہی جائے گا۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر چلیں تو اس میں میری بھی خیر، آپ کی بھی خیر، ساری انسانیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ خیر ہے۔ ہر انسان محنت کرتا ہے، میں اور آپ اور پوری دنیا کے رہنے والے انسان محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں کہ کھانے پینے کے معاملات ہوں، رہنے سہنے کے معاملات ہوں، انہیں کبھی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ بہت اچھا، لیکن اگر آخرت کی فکر کر لی جائے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اپنی اولاد کی، تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا میں تو جیسا بھی ہو، کمزور حال ہو یا بہت زیادہ مالدار ہو، وقت گزر ہی جاتا ہے، حالات گزر ہی جاتے ہیں، لیکن یہ فکر کر لینا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد جب جوان ہو تو وہ دین کو بھی جانتی ہو، وہ کل قیامت کے روز کو بھی جانتی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو بھی جانتی ہو۔ اس پہ ذرا غور کیجئے، اس پہ ہمارا 1% بھی دھیان نہیں، 1% بھی توجہ نہیں۔ MCS کر کے آنے والا، اس سے سوال کیا جائے بھی آپ نے ڈگری تو لے لی، کتنا عرصہ لگا؟ کہتا 16 سال پڑھا ہوں۔ 16 سال کتنی عمر ہو گئی؟ کہتا 30 سال عمر ہو گئی۔ باقی کتنی رہ گئی؟ کوئی پتہ نہیں۔ اچھا عام طور پر کتنی زندگی ہوتی ہے؟ کہتا 60 سال بامشکل۔ تو جس محنت اس نے 16 سال جس کی محنت کی، اور اب بھی وہ ڈگری اٹھا کر پھر رہا ہے کہ ملازمت مل جائے، کوئی اچھی ملازمت مل جائے، کوئی اچھی پوسٹ پہ چلا جاؤں، بہت مشکل ہے بھائی، لیکن اس نے محنت کی۔ اسی انسان سے بندہ یہ کہتا ہے بھائی جس میں 30 سال تو نے رہنا ہے اس کے لیے تو نے 16 سال محنت کی، اور جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے 1 سال بھی نہ نکال سکا۔ 1 سال تو بڑی دور کی بات، 1 گھنٹہ روزانہ نہ دے سکا قرآن کو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو کہا تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا، اور ایسی زندگی دوں گا کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ایسی کامیابیوں کی زندگی دوں گا، لیکن ایک کام تو بھی کر کے آ۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا قرآن نے پھر اعلان کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کون کر کے لاتا۔ ہم نے ایک میزان مقرر کر دیا ہے کہ اچھا عمل کر کے لاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ وہ مال ہوگا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ وہ مال ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ فرمایا ہے میری امت اس دنیا کو مقصد ہرگز نہ بنانا، اس دنیا کو مقصد ہرگز نہ بنانا، یہ ضرورت کی جگہ ہے، یہ ضرورت کی جگہ ہے، مقصد آخرت ہے، مقصد آخرت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا امیر المومنین دنیا کی حقیقت تو بتائیں، دنیا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ کہنے لگے امیر المومنین مختصر ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا کا حلال، دنیا کا جو حلال ہے اس کا حساب اور کتاب ہوگا، اور جو دنیا کا حرام ہے اس پر جہنم کی آگ ہے۔ یہ دنیا کی مختصر تعریف فرمائی۔ اس لیے میرے عزیزوں، انسان نے جب سے لوہے پر، اینٹ پر، پتھر پر، ربڑ پر محنت کی، اس نے دنیا میں اس فرش پر بڑے رنگ دکھائے، لیکن اللہ سے اتنے ہی دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہم اتنا ہی دور چلے گئے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب کوئی مقصد کو چھوڑ کر ضرورت کے پیچھے پڑ جائے تو وہ مقصد سے ہٹ کر ضرورت کے پیچھے اس طرح چلتا ہے جس طرح اندھا آدمی آگ کی طرف روانہ چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر دور میں اللہ نے، قرآن کے ہر پارے میں اللہ نے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا کر رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ مقصد اور ضرورت میں فرق جسے سمجھ نہ آیا وہ بھی کوئی انسان ہے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے۔ فرمایا مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بھی گھر بنائیں اس میں ایک واش روم ضرور بنایا جاتا ہے،
کہ وہ ضرورت کی چیز ہے۔ اب کوئی شخص ساری رات واش روم میں بیٹھا رہے، اسے مقصد بنا لے کہ میں نے یہی رہنا ہے، اسے ہر کوئی کہے گا بھئی احمق ہے، بے وقوف ہے، اور بھائی یہ ضرورت کی جگہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت کی جگہ ہے، یہ مقصد نہیں۔ اگر سونا ہے، بیٹھنا ہے تو کمرے میں آ، بیڈ روم میں آ، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، تمہیں آخرت اور دنیا کا بتاؤں کیا چیز ہے دنیا اور آخرت؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اس انگلی کو کوئی تمہارے اندر میں سے کوئی شخص دریا کے اندر ڈالے، پھر وہاں سے نکالے، فرمایا جتنا اس انگلی پر پانی لگا ہے وہ دنیا ہے، اور جو دریا ہے وہ تمہاری آخرت۔ اور آپ نے فرمایا بڑے بدبخت ہے، فرمایا بڑا بدبخت آدمی ہے جو اتنی بڑی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے، اتنی بڑی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے، یہ بدبخت آدمی ہے، بد نصیب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچانے آیا ہے۔ قرآن تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچانے آیا ہے، اس سے ہدایت لو، اس سے رہنمائی لو، پھر اس کے بعد قدم آگے چلاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔